کشی 25 سال تک میرے غوث پاک بغداد میں رہے، طلب علم کرتے رہے اور مجاہدات کرتے رہے، فاقہ پہ فاقہ، فاقہ کے فاقہ برداشت کرتے رہے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن حصول علم سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، حصول علم سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ سیرت نگاروں لکھا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک صحرا میں جنگل میں علم فقہ کی تکرار کر رہا تھا، وہی علم سیکھ رہا تھا، علم دین پڑھ رہا تھا، کئی دن گزر چکے تھے، کچھ کھایا پیا نہ تھا، فاقہ کی نوبت تھی، کئی دن گزرنے کے بعد حالت دیگرگوں ہو گئی، کمزوری اور نقاہت بہت آ گئی، اب پڑھا نہیں جاتا تھا، یہ کیفیت ہو گئی۔ فرماتے ہیں اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا عبد القادر جاؤ کسی سے قرض لے لو اور قرض لے کر کے کچھ کھانا خرید کر کھاؤ اور اپنا گزر بسر کرو۔ میں نے کہا میں تو مفلس و نادار ہوں، غریب ہوں، قرض کہاں سے ادا کروں گا، ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ تو پھر آواز ہے عبد القادر تم قرض لے لو، ادا کرنا ہمارا ذمہ ہے، ہم ادا کر دیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ آواز سن کر کے پھر میں گیا ایک نان بھائی سے ملا اور اس سے میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو تم مجھے روزانہ ایک روٹی اور کچھ سالن دے دیا کرو، اس شرط پر کہ اگر میرے پاس سہولت ہوئی، مجھے کچھ رقم میسر آئی تو میں ادا کر دوں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہ کیا، تمہارا قرض ادا نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ نان بھائی میری اس غربت کو دیکھ کر کے رونے لگا اور کہنے لگا یا سیدی میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، آپ روزانہ جو چاہے لے جائیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں روزانہ اپنی کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے تاکہ جسم میں طاقت ہو، حصول علم میں آسانی ملے، عبادت و ریاضت میں تکالیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم عبادت کر سکے، روزانہ ہم اس کے پاس جا کر کے روٹی اور کچھ سالن لاتے رہے۔ یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے غیرت آئی، میں روزانہ بغیر رقم دیے بغیر پیسہ کے میں اس کے پاس سے لے کر کے یہ سامان آتا ہوں، کھاتا ہوں، اور ادائیگی کے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ کہاں سے ادا ہو سکے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ابھی ہم نے خیال کیا تھا، پھر ایک غیبی آواز آئی اور آواز کیا آتی ہے کہ عبد القادر تم پریشان ہوتے ہو، فلاں مقام پر جاؤ، جو کچھ تمہیں وہاں پڑا ہوا ملے اسے اٹھا لو اور اس سے اپنا قرض ادا کر دو۔ میرے بغداد والے مرشد فرماتے پھر میں گیا اس مقام پر جہاں بتایا گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر سونے کے ایک بڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور لا کر کے اس نان بھائی کو دے کر کے اپنا قرض ادا کر دیا۔ اس طرح سرکار بغداد تکالیف اور مشقتیں